ترمینہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج کی جو نئی نسل ہے اس میں ان کے اندر مطالعے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے اور کن کتابوں کو پڑھنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی کون سا مواد پڑھیں، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، کون سی نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر اس میں ایک جو تیسرا پوائنٹ میرا اس سوال میں یہ ہے کہ کس سے معاونت حاصل کریں، کس سے رہنمائی حاصل کریں کہ کون سی کتاب وہ پڑھیں، کون سا مشورہ وہ دیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ مشورہ لے سکتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے، جس کی فی زمانہ بہت امپورٹنس ہے، یہ ضروری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیے یہ رسپانسبلٹی سب سے پہلے پیرنٹس کی ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے جب نصابی کتب کا مطالعہ انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو گریڈز اچھے حاصل کرنے ہوتے ہیں، اس کو اپنی آگے لائف کو چوز کرنا ہوتا ہے، اچھی فیلڈ اختیار کرنی ہوتی ہے، جبکہ غیر نصابی کتب کا مطالعہ ہماری شخصیت کو گویا چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اگر ہم چاہتے ہیں ذہنی انتشار سے ہماری ینگ جنریشن محفوظ رہے، ایون ہمارے بڑے بھی محفوظ رہیں، تو ابھی سے یہ سٹرائیو کرنی ہوگی، اور پھر موبائل کے کی پیڈز کے عادی نہ بن جائیں بچے، بلکہ اچھے رائٹر بنیں، کیونکہ جب موبائل کے کی پیڈز کے عادی بن جاتے ہیں تو ان کی انگلیاں اسی چیز کی عادی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اچھے لکھاری نہیں بن سکتے، اچھے رائٹر کی صورت میں ان کی جو اچھی تحریر ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی کہ جو ہمارے امام غزالی ہیں، شیخ سعدی ہیں، صوفیاء کرام کی بکس ہیں، ان کے حوالے سے بھی بچوں کو سٹڈی کروایا جائے تاکہ ان کے اندر اور ماحول کے اندر وہ روشنی اور تازگی پیدا کی جا سکے، اور گویا جب ہم اسکالر کو اچھے سے اسکالر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا اس سے ہم کلامی کا ہمیں شرف عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بات کی رسپانسبلٹی کس کی، دیکھیں ٹرینڈ کو گھر پہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کی پیاس، بچے کے اندر علم کا وہ ذوق اور شوق بیدار ہو۔ اٹس دا مورل ڈیوٹی آف پیرنٹس سب سے پہلے، اس کے بعد ٹیچرز کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے۔ دیکھیں ماں جب بچے کو سکھا رہی ہوتی ہے تو ریڈنگ جو ہے شوڈ بی فن فار دا کڈس، ان کے لیے فرسٹریٹنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لائک کلرفل سٹوریز آج کل مارکیٹس میں اویلیبل ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، مورل اچھی سٹوریز جس سے پتہ چلے کہ برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے، اچھائی کا صلہ کیا کیا ملتا ہے، اس سے اپنے بچوں میں وہ رجحان بیدار کیا جا سکتا ہے۔ پھر ماں خود سیکھ رہی ہوتی ہے، انسان کا ویژن اوپن اپ ہوتا ہے، اس کی ججمنٹل پاور اور اس کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر چونکہ بچہ بہت زیادہ ٹائم زینب گزارتا ہے لائک اسکولس کے اندر اپنی ٹیچرز کے ساتھ، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ٹیچرز کے ساتھ جب وہ ٹائم گزارا ہے تو ٹیچرز بچے کے اندر اس کریٹیوٹی کو اجاگر کریں۔ لائک میرے دیکھنے میں آتا ہے رائٹنگ کمپٹیشنز بڑے چل رہے ہیں آج کل اسکول میں، لائک چھوٹے بچوں کے بھی اور بڑے بچوں کے بھی، لیکن اٹس دا ڈیوٹی آف دا ٹیچرز ایز ویل، اسکول کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اندر ریڈنگ اسکلس کو، لینگویج اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ریڈنگ کمپٹیشنز بھی کرائیں۔ پھر گھر کے اندر ہم یہ ٹرینڈ سیٹ کریں گے لائک ایک پیج پڑھایا بچے کو، پھر اس سے کہا اس پہ ڈیبیٹ کر کے دکھاؤ، اس پہ بول کے دکھاؤ، بچے خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کو پیار کرنا سکھائیں کتاب سے، اس کے تقدس کا خیال رکھنا، اس کے احترام کا خیال رکھنا، جس طرح سے چاکلیٹس گفٹ دی جاتی ہیں، سویٹس بچوں کو پسند ہوتی ہیں، ایک اچھی کتاب چھوٹی سی پیاری سی کلرفل سی جس کا میسج بڑا بھرپور اور عمدہ ہونا چاہیے، اس کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ وہ دیا جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ نے کہا معاونت کے حوالے سے، obviously پیرنٹس ان کی معاونت کر سکتے ہیں، ٹیچرز کر سکتے ہیں، فرینڈس کر سکتے ہیں، اچھے دوست جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی مدد سے، سینئرز کی مدد سے جن کا کتابوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تبصروں میں، کالمز میں، اخبار بینی جن کا شوق ہوتا ہے یا لائبریرین ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ پھر آپ بچوں کو خود سے ابھی سے، کیونکہ چھوٹی عمر جو ہوتی ہے بچوں کے دماغ کے اوپر وہ خیالات یا وہ خوبصورتیاں ساری نقش ہو جاتی ہیں، ان کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو پھر آپ ان کو لائبریری کا وزٹ بھی ضرور کروائیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں، بک شاپس کا وزٹ لاہور کے اندر، لائک کراچی کے اندر، ڈفرینٹ سٹیز کے اندر بہت ساری بک شاپس موجود ہیں، آپ ان کو وزٹ کرا سکتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ابھی سے ڈیولپ کرنے کی انٹرسٹ کوشش کی جا سکتی ہے۔ لائک بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے شیکسپیئر کے ناول پڑھنے کا، انٹرنیشنل لیول کی بکس پڑھنے کا، جو اچھی کتابیں ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کا شوق ہوتا ہے، جو فارسی خواہ ہوتے ہیں شیخ سعدی کی بکس کو پسند کرتے ہیں، صوفیاء کرام، مثنوی، مولانا روم کے دل دادا نظر آتے ہیں، کوئی علامہ اقبال کے کلام کو پسند کرتا ہے، کوئی غالب کے کلام کو پسند کرتا ہے، تو اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنا اپنا لیول ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن آتے ہیں لائک ہم نے یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، ہمیں کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے، تو معیاری کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ پھر آپ نے اپنے اندر سے یہ سوال کرنا ہے خود سے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے، میرے کیا سوالات ہیں، پھر مجھے کس کتاب کو منتخب کرنا ہے۔ جب آپ بک کو چوز کرنے لگیں گے تو آپ اس کا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی کتاب ہے جو میرے سوالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیا میرا اس سے کوئی ربط اور کنیکشن بنتا ہے، پھر آپ اس اچھی کتاب کو چوز کر سکتے ہیں۔ اینڈ وین وی سے گڈ بکس، دیٹ مینس جو ہماری شخصیت کی تعمیر میں ہیلپ کرے، جو ہماری سوچ کو بہتر کر رہی ہو، جو ہمارے اندر وطن کے لیے، اہل وطن کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کر رہی ہو۔ پھر عقائد کی بکس، جنرل نالج کی بکس، ہسٹری کی بکس، یہ ساری
زیادہ ضرورت ہے سیرت کی بک، بیکاز ہم اس سے صاحب سیرت بن سکیں، اور وہ روشنی سیرت کی جو ہے یا جو خوبصورت سیرت کی جو کرنیں ہیں اس سے ہمارا ماحول روشن ہو سکے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ہم ایسی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں. کتابوں کا جو اچھا مطالعہ ہوتا ہے یا اچھی بکس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھ کے پڑھنا، اس سے ہماری سماجی رابطوں میں بھی بہتری آتی ہے، اور لائک لوگوں کی سائیکی کو سمجھنے کا ہمیں موقع میسر آتا ہے. ہسٹری کی بک سے مجھے خود بیسکلی بہت لگاؤ ہے، تو آپ کو اپنے مذہب سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کتب بینی کا جو شعار ہے اس کو اب لائک تیز کیا جائے، اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، تاکہ اچھے کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر کے طور پر بھی لوگ سامنے آئے، اچھے مسلمان کے طور پر بھی سامنے آئے، جو دوسروں کا خیال اور انسانیت کا احترام کرنے والے بنے، اور جن کا آبجیکٹیو یہ ہو. جب وہ ہمارے نیشنل ہیروز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہیں یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ دشوار گزار مراحل کو انہوں نے زندگی میں کیسے طے کیا تھا، اور اپنے آبجیکٹیو کو، اپنی منزل مقصود تک وہ پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے. تو اگر ہمارا مشن اچھا ہوگا، ہمارا مشن محبت ہوگا، ہم محبت کو پروموٹ کریں گے اور احترام انسانیت سیکھیں گے، اور بیسکلی وہ سارا کتابوں سے مطالعے کی صورت میں ہمیں میسر آ سکتا ہے. ابھی فی زمانہ جو میں چھوٹی کلاسز کے بچوں کو دیکھ رہی ہوں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو ایک موضوع دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اسٹوری جو ہے لکھنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جب افکار میں جان ہوتی ہے، ہماری جو فکر ہے، ہماری جو تحریر ہے، ہمارا جو خیالات ہیں، اگر وہ ہمارے پیپر پہ آ جاتے ہیں رائٹنگ کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، تو انسان کی اپنی عمر بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے افکار کی عمر صدیوں وہ زندہ رہتا ہے اس حوالے سے. تو وہ جانا جاتا ہے، اس تاریخی حوالوں میں شامل ہو جاتا ہے اگر اس نے کوئی ایسا تاریخی کام کیا ہے. تو یہ تمام باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں انسان کے لیے. اس سے مطالعے کی اہمیت کے حوالے سے آج کتاب کے خاص طور پر تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی تھی.